دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر بات جو جن کو سیدھی کرنی چاہیے وہ الٹی کرتے ہیں اور اس سے ایک نیا بحران پیدا کرتے ہیں۔ پہلے خود جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس جھوٹ پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے پھر مزید خباثتیں اور قباحتیں پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ یعنی ویل نون یہ بات ہے کہ کہا گیا کہ ہمیں کسی ملک نے دھمکی دی ہے، پھر یہ کہا گیا کہ وہ ملک امریکہ ہے اور یہ انہوں نے خط بھیجا ہے کہ ہم تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ پھر انکشاف یہ ہوا کہ اصل میں وہ خط ان کا نہیں ہے، وہ اپنے اس سفارت خار سے لکھوایا ہوا ایک تار ہے، ایک ٹیلی گرام ہے یا ڈپلومیٹک کیبل ہے، جو بھی اس کے بے شمار نام ہیں۔ تو اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے موجودہ حکومت کے ساتھ اس کا سخت رویہ ہے اور وہ موسٹ پروبیبلی چاہتی ہے کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے۔ اب یہ بات یہاں ہوئی ہے کہ ایون وہ اپنے سفارتکار کا لکھا ہوا اوریجنل خط ہی نہیں ہے، اوریجنل ٹیلی گرام نہیں ہے، اوریجنل تار نہیں ہے، وہ مراسلہ نہیں ہے، بلکہ ایک فیک مراسلہ کریٹ کیا گیا اسی نام کے ساتھ، اس کے کنٹینٹس کو چینج کیا گیا۔ یعنی یہ بھی عجیب بات ہے، اور اس میں اپنی مرضی کی عبارت شامل کر کے اس سے ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا، جس ڈرامے کی بنیاد پر آئین پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دو نمبری کی گئی ہے، دجل اور کذب اور فریب سے کام لیا گیا ہے، اور عملی طور پر جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے مل کر پاکستان کا آئین کو ایک بالکل مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور اب عجیب و غریب بحران ہے، ایک طرف حکومت کا دعویٰ ہے اسمبلی ختم ہو گئی ہے اور ظاہر ہے پھر کابینہ بھی ختم ہو گیا، پھر 8 دن کے اندر کنٹریری ٹو وٹ دا منسٹر سے کہ وہ 15 دن تک کہتے ہیں کہ وزیر اعظم رہے گا، لیکن آئین میں یہ لکھا ہے کہ کیئر ٹیکر جو وزیر اعظم ہے اس کو بنانے میں 8 دن لگنے چاہیے۔ پہلے جو پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان کے پاس 3 دن ہے، اگر وہ ایگری نہیں ہوتے پھر کمیٹی کے پاس جو ایکولی ریپریزنٹڈ بائی اپوزیشن اینڈ آؤٹ گوئنگ رولنگ پارٹی ہے، 8 اس کے ممبر ہیں، اس کے پاس 4 نام ٹو ایچ فرام لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ پرائم منسٹر جائیں گے، وہ 3 دن میں ڈیسائیڈ کرے گی، اگر نہیں کر سکتی تو پھر 2 دن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ لہٰذا اصولاً 8 دن لگنے چاہیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننے میں، اور ظاہر ہے اگر پریزیڈنٹ اس طرح دھونس دھانسلی سے موجودہ چور عمران کو کنسیڈر کرتا ہے وزیر اعظم، تو اس چور کے بھی پھر بھی 8 دن ہی بچتے ہیں یعنی اتوار سے انورڈ۔ تو ایک تو یہ یعنی گورنمنٹ کا آفیشیل سٹانس یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ غیر آئینی ہے، یعنی بالکل اس کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس کو مسترد کیا جائے بغیر ووٹنگ، اور وہ مسترد کی گئی، اور اس رولنگ کو پھر ایاز صادق کی سربراہی میں قومی اسمبلی نے اسی قومی اسمبلی کے پریزائڈنگ افسر نے اس کو ودرا کیا ہے، اس رولنگ کو ریجیکٹ کیا ہے جو اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر نے دی تھی۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موجود ہے۔ اگر اور پھر تیسری لیئر یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، اب الٹیمیٹلی عملی طور پر تو یہی صورت ہے کہ وہاں ڈیسائیڈ ہوگا، جیسے پہلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو مراسلہ ہے وہ جیلی ہو یا اصلی، اس دونوں صورتوں میں اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اس کا کوئی امپیکٹ آئین اور قانون ساز اسمبلی پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دونوں صورتوں میں جو آئینی پروسیس ہے اس کو سبوٹاج نہیں کیا جا سکتا، وہ جیلی ہو اصلی ہو کچھ بھی ہو، جو کچھ اس سے ٹوپی سے کبوتر برآمد کیا گیا ہے اس کا کوئی تک نہیں بنتا، لیکن باہر برآمد کر لیا گیا۔ تو یہ یعنی اب امیٹیریل بات ہے کہ وہ جیلی ہے اصلی، وہ اصلی ہے تو پھر بھی اس کا جیلی امپیکٹ ہے، جو جیلی ہے تو پھر بھی جیلی امپیکٹ ہے۔ لہٰذا ہاں یہ ہے کہ جو کرمنل ہیں پاکستان کے، جو چور عمران خان اور اس کے ساتھی پریزیڈنٹ، ڈپٹی اسپیکر جو ہیں، یہ ان کی سمجھ لیں کہ خباثت گویا ڈیول، گویا ٹرپل، کوئی 4 ٹائمز اور آنورڈ ہے کہ جیلی چیز پیدا کی، اس کو بھی مزید جیلی بنایا اور اس پر پورے آئین سے ہاتھ جو ہے وہ صاف کر لیے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، اور دوسری طرف یعنی ہر محاذ پر آئین پاکستان کو معطل کیا گیا کہ پنجاب میں
کیونکہ پرویز الہی کو اکثریت نہیں مل رہی تو پوسٹ پون کیا ہوا ہے. اب 6 اپریل کو پھر نہیں ملتی تو پھر پوسٹ پون کر دیں گے. یعنی لامحدود خباثت ہے ان لوگوں کی, اور پاکستان کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا. تو دیکھتے ہیں جی کہ اس سارے گڑمس میں پنجابی میں کہتے ہیں, اس ساری کنفیوزڈ اسٹیٹ آف افیئرس میں الٹیمیٹلی خیر برآمد ہوتا ہے کہ نہیں. اور جس چیز کو یہ نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں, نون لیگ کے لیے تو کام ہی آسان ہو گیا کہ نون لیگ جو ہے وہ امیڈیٹ الیکشن ہی چاہتی تھی. یعنی ایون اپوزیشن پارٹیوں میں جو سب سے زیادہ جلدی الیکشن چاہتے تھے غیر جانبدار اور فیر انداز میں, ان میں نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ظاہر ہے ان کے حوالے سے وہ لیڈر وہ یکسو ہیں اور وہ یہی چاہتے تھے. لیکن یہ طریقہ غلط اپنایا گیا اور پاکستان کو بالکل ایک جیلی ملک بنا کے رکھ دیا گیا. تو وہاں یعنی کوئی اچیو نہیں کیا گیا سوائے یہ کہ اپنی خباثت ثابت کی ہے پرائم منسٹر اور اس کے رفقا کی طرف سے. وہ انٹرنیٹ پر بڑا مشہور ایک یعنی مشہور اب ہو گیا ہے ایک لطیفہ ہے کہ کسی اب مجبوراً توہن و کرہن نام لینا پڑتا ہے کہ مزہ نہیں آتا نا کہ کوئی میراثی ہے, اس کے بیٹے نے جرم کیا اور اس کو سزائے موت ہو گئی. اب اس نے سزائے موت وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے ہو, پھانسی چڑھے, تو اس نے خودکشی کر لی. میراثیوں کے ساتھ گھر وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں چلو پترن پھانسی تو نہیں نہ ہوئی. تو یہ میراثی کا بچہ جو ہے اس نے ایک آنریبل طریقہ, ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس اپنانے کی بجائے یعنی اس صورت میں بھی گھاری جانا تھا, اب منہ پر کالک مل کے بھی گھاری جانا ہے, لیکن اس نے کالک مل کے ایک غیر سنجیدہ اور ایک یعنی خباثت برا راستہ اپنایا ہے. یہ بالکل ویسے عمران خان کی شخصیت کا ٹپیکل انداز ہے. آپ دیکھ لیں, وہ نکاح کرے گا وہ بھی 2 نمبر انداز سے, وہ طلاق دے گا وہ بھی 2 نمبر انداز سے, وہ عدت والی بات ہوگی تو وہ اس کو بھی سبوٹاج کرے گا. آپ پچھلے سارے اس کی ہسٹری دیکھ لیں. وہ اولاد پیدا کرے گا وہ بھی 2 نمبر انداز سے, وہ ارب پتی بنے گا وہ بھی خیرات صدقات سے. یعنی یہ شخص جو ہے یہ کیا چیز ہے. اور سلوٹ ہیٹس آف ٹو دوز پیپل جو اب کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم غیر جانبدار ہیں. پورے ملک, ایک چلتے ملک کو, ایک نارمل ملک کو سبوٹاج کر کے, مفلوج کر کے, وہاں پر ایک گندا ترین شخص بٹھا کے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہیں. یعنی یہ جو اس گھر کو آگ لگائی ہے, آگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگائی ہوئی ہے, اور کس نے لگائی ہے, اور بس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. تو ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. اللہ کرے کہ پاکستان ان سے زیادہ آباد رہے, اور پاکستان کے جو بھی کرتا دھرتا ہوں وہ کسی رنگ روپ میں ہوں, وہ کسی ایچکن میں ہوں, وہ کسی شیروانی میں ہوں, وہ کسی وردی میں ہوں, کوئی سٹارز ہوں, کوئی سٹار لیس ہوں, وہ پاکستان کے ساتھ وفادار رہیں. وہ کسی چور ڈاکو جس طرح کے خان صاحب ہیں, یا آئین کو سبوٹاج کرنے والے جو کانسٹیٹیوشنل سبوٹیئرس ہیں, جو پاکستان کو سرزمین بے آئین بنانا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ ناکام رہیں اور یہ لوگ اس سے دور رہیں, یا اس کا ایک جو ہے وہ کردار نہ اپنائیں. تو اللہ خیر کرے گا جناب. دونوں صورتوں میں اس ذلیل آدمی کا اقتدار بہرحال ختم ہوا, اور اس پر مزید مورے ثبت مزید چند دنوں میں لگ جائے گی. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پھر نیا کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ پراپرلی الیکٹڈ, فری اینڈ فیئر, جو بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں اس کے حساب سے الیکشن ہو اور پاکستان کا نظام چلے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کا آئین زندہ باد جس کو سبوٹاج کیا گیا, اور پاکستان کے عوام پائندہ باد. السلام علیکم, خدا حافظ.